بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 154 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم عمل تعبیر کی تعریف اور بیع النخل قبل تعبیر و بعدہ میں جو ائمہ کے اقوال ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں، اس سب کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان الاشتراط من المشتری وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من باع نخلا مؤبرا او عبدا وله مال فالثمرة والمال للبائع الا ان يشترط المشتری، وفي رواية من باع عبدا وله مال فالمال للبائع الا ان يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع الا ان يشترط المبتاع۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تعبیر شدہ درخت فروخت کرے، او عبدن ولہ مال، یا ایسا غلام جس کے پاس کچھ مال ہو، فالثمرۃ والمال للبائع، تو پھل اور مال بائع کا ہوگا، الا ان یشترط المشتری، مگر یہ کہ مشتری شرط لگا دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے جو غلام کی بیع کرے، ایسا غلام جس کے پاس مال ہو تو مال بائع کا ہوگا، مگر یہ کہ مشتری اس کی شرط لگا لے۔ ومن باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع الا ان يشترط المبتاع، اور جو شخص کھجور کے باغ کی ایسے کھجور کے درخت کی بیع کرے جو تعبیر شدہ ہو، تو اس کا پھل جو ہے وہ بائع کا ہوگا، مگر یہ کہ وہ مشتری اپنے لیے شرط لگا لے۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر تعبیر کا ذکر ہے کہ کوئی شخص اگر تعبیر شدہ درخت فروخت کرتا ہے یا کوئی ایسا غلام فروخت کرتا ہے تو جس کے پاس مال ہو، تو پھل اور مال جو ہے وہ بائع کا ہوگا اگر مشتری نے اپنے لیے شرط نہ لگائی۔ اگر مشتری شرط لگا دیتا ہے تو پھر اس کا پھل بھی اس کو ملے گا اور غلام کا مال بھی اس کو ملے گا۔ تعبیر کیا ہے؟ تعبیر کا لغوی معنی تلقیح کرنا ہے، گھابا دینا ہے، اور اصطلاحی معنی ہے اس کا مادہ کھجوروں کے شگوفوں کو پھاڑ کر نر کھجور کی ایک ٹہنی کو اس میں داخل کرنا۔ گویا کہ یہ ایک ملاپ کی صورت ہے نر اور مادہ کی، اس کو تعبیر کہا جاتا ہے، اردو میں جس کو پیوندکاری کہا جاتا ہے۔ اس طرح کا عمل کرنے سے جو ہے وہ پھل زیادہ آتا ہے، فصل اچھی ہوتی ہے، اس لیے جو ہے وہ تعبیر کی جاتی ہے۔ باقی بھی جو پھلدار درخت ہیں کھجور کے علاوہ بھی، ان میں بھی یہ عمل کیا جاتا ہے، پیوندکاری کی جاتی ہے تاکہ اچھی فصل اور اچھا پھل مل جائے۔ دراصل اس کا پس منظر یہ ہے، واقعہ اصل یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ اہل مدینہ کھجور کی فصل اچھی کرنے کے لیے یا اچھی ہونے کے لیے اس طرح کا عمل کرتے ہیں تاکہ فصل اچھی ہو جائے، بہتر ہو جائے اور زیادہ ہو جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی جو ہے وہ اس پر فرق پڑتا ہے کہ فصل اس سے اچھی ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے، اگر تم ایسا نہ بھی کرو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کے بعد جو ہے وہ یہ تعبیر کا کام جو ہے وہ نہیں کیا یا پیوندکاری اس سال نہیں کی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ واقعی کھجور کی جو فصل تھی اس میں کمی ہوئی، وہ اچھی نہیں ہوئی۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر تو میں نے اپنی رائے جو ہے وہ ظاہر کی تھی، دنیاوی معاملات میں تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، اس لیے جو مناسب سمجھو کر لیا کرو۔ تو اس تعبیر میں اس جو پیوندکاری ہے اس میں بظاہر یہ جو ہے وہ ملاپ کی ایک صورت ہے، جیسے
انسانوں میں یا حیوانات میں نر اور مادہ کا ملاپ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطری حیا کی وجہ سے اسے اچھا نہیں سمجھا، اس لیے فرمایا کہ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فصل کھجور کی اچھی ہوگی۔ تو تعبیر کے عمل میں شرعی طور پر کوئی قباحت موجود نہیں تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر نہ بھی کرو تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے فصل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جب صحابہ کرام نے پیوندگاری نہیں کی تو اس سال جو ہے وہ فصل کم ہوئی، تو پھر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو پھر حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی معاملات میں تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، جو مناسب سمجھو کر لیا کرو۔ تو اب اس تعبیر کو اس جو ہے وہ پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ مسئلہ جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے جو حدیث میں بیان ہوا ہے کہ کسی تعبیر شدہ کھجور کے درخت کی بے یا اس غلام کی بے جس کے پاس مال ہو، وہ پھل اور مال بائے کا ہوگا اگر کسی نے بے کی ان دونوں کی یا ان میں سے کسی ایک کی، مگر یہ کہ مشتری اپنے لیے شرط لگا دے۔ تو اس میں جو ہے وہ ائمہ کا اختلاف ہے کہ ایک شخص نے تعبیر شدہ کھجور کے درخت کو فروخت کیا تو اس کے اوپر جو پھل ہے، جو پھل آئے گا یا جو پھل موجود ہے وہ بائے کا ہوگا۔ البتہ مشتری اگر اپنے لیے شرط لگا دے تو پھر اس صورت میں وہ مشتری کو ملے گا۔ تو ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعبیر شدہ درخت کو اگر مشتری نے اپنے لیے شرط لگائی تو پھل مشتری کا ہوگا، اگر شرط نہیں بھی لگائی تو پھل مشتری کا ہی ہوگا، کیونکہ تعبیر شدہ درخت کی جو ہے وہ شرط لگانے سے وہ مشتری کا ہوگا، اگر بے کرتے ہوئے جو ہے اس کے پھل کی شرط اپنے لیے مشتری نے لگائی ہے تو اس کو ملے گا۔ لیکن اگر ایسے درخت کی فروخت کی گئی جس کی تعبیر نہیں کی گئی تو اس صورت میں پھل ویسے بھی مشتری کا ہی ہوگا، کیونکہ حدیث کے اندر جو ہے وہ تعبیر شدہ درخت کو فروخت کرتے ہوئے یہ اس بات کا بیان ہے کہ تعبیر شدہ درخت اگر فروخت کیا جائے تو اس صورت میں وہ پھل مشتری کا ہوگا جب وہ اپنے لیے شرط لگا دے۔ غیر تعبیر شدہ درخت کی کوئی ذکر حدیث میں موجود نہیں ہے، جبکہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو ہے وہ موقف ہے کہ اگر پھل نمودار ہو گیا ہے، ایسے درخت کی جو ہے وہ بے ہو رہی ہے، جو پھلدار درخت ہے تعبیر شدہ ہے، اگر پھل نمودار ہو گیا ہے اس پر تو وہ بائے کا ہے، اور اگر نمودار نہیں ہوا یا ہوا ہے تو مشتری نے شرط لگا دی تو پھل مشتری کا ہوگا۔ یعنی اگر احناف کے ہاں مشتری شرط لگائے گا تو وہ مشتری کا ہوگا، شرط نہیں لگائے گا تو وہ مشتری کا نہیں ہوگا، جبکہ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ اگر تعبیر شدہ درخت کی شرط لگائے گا مشتری اپنے لیے تو اس کا ہوگا، اگر تعبیر شدہ درخت نہیں ہے، غیر تعبیر شدہ درخت ہے، وہ مشتری اس کے لیے شرط نہ بھی لگائے تو پھل مشتری کا ہی ہوگا۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو حدیث باب ہے، جو من باع نخلا معبرا او عبدا له مال فالثمرة والمال للبائع، کہ جس نے تعبیر شدہ درخت جو ہے وہ اس کی بے کی یا ایسے غلام کی بے کی جس کے پاس مال ہے تو مال اور پھل جو ہے وہ بائے کا ہوگا۔ اس حدیث سے ائمہ ثلاثہ استدلال کرتے ہیں۔ یہاں پر نخلم معبرن کا لفظ موجود ہے کہ تعبیر شدہ درخت کی شرط لگانا مشتری کے لیے ضروری ہے، وگرنہ اس کے لیے وہ پھل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر غیر تعبیر شدہ درخت ہے تو اس میں شرط لگانا ضروری نہیں ہے، ویسے بھی وہ مشتری کا ہی ہوگا۔ یہ ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہے۔ احناف کی دلیل جو ہے وہ یہ والی روایت ہے، من اشترى ارضا فيها نخل فثمرة للبائع الا ان يشترط المبتاع، جس نے زمین خریدی جس کے اندر کھجور کے درخت ہیں تو پھل بائے کا ہوگا، مگر یہ کہ مشتری اپنے لیے شرط لگا لے۔ اب اس حدیث کے اندر معبر یا غیر معبر کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی تعبیر یا
غیر تعبیر کی کوئی قید موجود نہیں ہے۔ اس صورت میں احناف کا یہ مسلک ہے کہ اگر پھل نمودار ہو چکا ہے تو وہ بائع کا ہے، اور اگر پھل نمودار ہوا یا نہیں ہوا مگر مشتری نے اپنے لیے شرط لگا دی تو وہ پھل مشتری کا ہی ہوگا۔ اب یہ جو حدیث ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حدیث باب، اس میں جو تعبیر کی قید ہے یہ اتفاقی ہے یا احترازی ہے؟ تو ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں احترازی ہے، احناف کے ہاں یہ اتفاقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عادت اور اکثر حالت کے لحاظ سے یہ جو ہے وہ قید بیان فرمائی ہے۔ ویسے ائمہ ثلاثہ کے ہاں یہ احترازی ہے، اتفاقی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے احناف فرماتے ہیں بطور عادت کے بیان فرما دی ہے، لہٰذا یہ اتفاقی قید ہے۔ کسی نے جو ہے وہ زمین خریدی جس میں کھجور کے درخت ہیں تو اس کا پھل بائع کا ہوگا، اگر مشتری نے اپنے لیے شرط لگائی تو مشتری کو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے عمل تعبیر کی تعریف، پس منظر اور بیع النخل قبل التعبیر و بعدہ میں ائمہ کے اقوال مع دلائل کی تفصیل پڑھی ہے، یعنی ائمہ کے جو اقوال ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے دلائل ہیں دونوں کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، عمل تعبیر کی تعریف کیا ہے اور یہ کس لیے کیا جاتا تھا؟ نمبر 2، ائمہ ثلاثہ کے ہاں اگر تعبیر شدہ درخت فروخت کیا گیا تو پھل کس کا ہوگا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔